ناظرین، کیا آپ دنیا کے سب سے خطرناک صحرا یعنی صحارا کی چبھتی دھوپ اور جلد کو جلا دینے والی ریت میں بغیر پانی اور کھانے کے ایک دن بھی زندہ رہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو یہ کارنامہ سر انجام دے چکا ہے، وہ بھی کئی دن تک بغیر پانی اور کھانے کے۔ دوستو، یہ کہانی ہے میرو پروسپیری نامی ایک اٹلی کے پولیس آفیسر کی، جس نے بغیر پانی اور کھانے کے کبھی سانپ یا چمگادڑ کھا کر اور کبھی اپنا ہی پیشاب پی کر خود کو اس صحرا میں 9 دن تک زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار وہ اس موت کے ریگستان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہ 1992 کی بات ہے۔ اٹلی کے ایک پولیس آفیسر میرو پروسپیری جو سابقہ اولمپئن ایتھلیٹ تھے، یہ اپنی روزانہ کی زندگی سے بور ہو گئے تھے۔ یہ اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے کسی ایڈونچر کی تلاش میں تھے۔ تبھی انہیں اپنے ایک ایتھلیٹ دوست سے دی میراتھن ڈیس سیبلس نامی ریس کے بارے میں پتہ چلا۔ اس ریس کو دنیا کی سب سے مشکل ترین فٹ ریس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ریس ساؤدرن موروکو میں صحارا ڈیزرٹ میں منعقد ہوتی ہے، جس میں ایتھلیٹس کو اپنے کھانے پینے، رہنے اور ضرورت کی چیزوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر صحارا ڈیزرٹ میں دن کے وقت بھٹی کی طرح تپتی ریت پر چلنا ہوتا ہے اور رات کے وقت شدید سردی میں نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ یوں ایتھلیٹ اپنے ساتھ پانی اور کھانے کی ایک خاص مقدار ہی لے جا سکتا ہے۔ زیادہ پانی لے جانے کی صورت میں اسے ٹائم پینالٹی ملتی ہے۔ بہرحال پروسپیری اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اس ریس کے لیے ٹرین کرنے کے بعد موروکو روانہ ہو گئے۔ ریس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ریس کے لیے ٹریک پر 6 چیک پوائنٹس تھے اور ہر ایک ایتھلیٹ کو ہر روز ایک چیک پوائنٹ پر پہنچنا تھا۔ پہلے 3 چیک پوائنٹس کو پروسپیری نے آسانی سے کراس کر لیا، مگر چوتھے چیک پوائنٹ تک پہنچنا چیلنج تھا، کیونکہ اس تک پہنچنے کے لیے پروسپیری کو 53 میل تک کا فاصلہ بھاگ کر ایک دن میں ہی طے کرنا تھا۔ مگر بدقسمتی سے اس دن صحرا میں چلتے ہوئے پروسپیری کو ریت کے خوفناک طوفان نے گھیر لیا۔ اس ریتلی گرد و غبار کے باعث اسے نظر آنا بالکل بند ہو چکا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیسے بڑھے، لیکن اگر وہ وہاں رکتا تو وہ اس طوفان میں ہی زندہ دب کر دم توڑ دیتا۔ اس لیے اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے خیال میں وہ اب بھی اپنے ٹریک پر تھا، مگر یہ پروسپیری کی بھول تھی۔ 8 گھنٹے کے بعد جب طوفان تھما اور اسے کچھ نظر آنے لگا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنا ٹریک کب سے کھو چکا ہے۔ یعنی اب پروسپیری اتنے بڑے صحرا میں محدود کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ گم ہو چکا تھا اور بالکل اکیلا تھا۔ اس نے مزید آگے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اس امید میں کہ شاید اسے اپنا کوئی ساتھی نظر آ جائے، مگر 4 گھنٹے مسلسل دوڑنے کے بعد بھی اس کو اپنے آس پاس ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ پروسپیری کے پاس پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں ایمرجنسی ہیلی کاپٹر کا انتظار کرنے لگا کہ شاید کوئی اسے ڈھونڈنے کے لیے آئے اور میری جان بچ جائے۔ ایسے میں ایک ایمرجنسی ہیلی کاپٹر پروسپیری کے اوپر سے گزرا، مگر بدقسمتی دیکھیے کہ اس کے فائر گن سے فائر کرنے اور ریت پر مدد کے لیے SOS لکھنے کے باوجود بھی ہیلی کاپٹر پروسپیری کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ اب اس کی زندہ رہنے کی امیدیں مزید دم توڑتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس نے صحارا میں چلنا جاری رکھا۔ اس کا پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے زندہ رہنے کے لیے اپنے ہی پیشاب کو پینا شروع کر دیا تھا۔ صحرا میں مزید چلنے کے بعد قسمت کی مہربانی سے پروسپیری کو ایک مسجد جیسی عمارت دکھائی دی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا، اگرچہ اس کے پاس پانی کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس تپتے صحرا میں کسی چھت کا مل جانا غنیمت سے کم نہیں تھا۔ مگر دن گزرنے کے ساتھ اس کا کھانا بھی ختم ہو گیا، کیوں اب اس کے پاس اپنی زندگی بچانے کے لیے جانوروں کے انڈے، چمگادڑ، کیڑے مکوڑے اور سانپ کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا۔ اسی دوران ایک اور ایمرجنسی ہیلی کاپٹر اس کے پاس سے گزرا، مگر اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ ان سب حالات سے تنگ آ کر پروسپیری نے آخر کار خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دل شکستہ ہو کر اپنی کلائی بھی کاٹ لی، مگر مقدر کی چال اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس کے جسم میں پانی کی شدید قلت کی وجہ سے اس کا خون جم گیا۔ یوں پروسپیری ایک بار پھر موت کے قریب سے بچ گیا۔ اس معجزاتی واقعے کے بعد اس کے اندر امید کی ایک نئی کرن چمکی۔ تب پروسپیری نے اس مسجد سے نکل کر دوبارہ سے ریتلے پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کیا۔ اسے لگتا تھا کہ ریتلے پہاڑ اس کے ریسنگ ٹریک کے راستے میں ہے، مگر وہ انجانے میں مزید صحارا ڈیزرٹ کے اندر گھستا چلا جا رہا تھا۔ اس دوران اگر اسے کوئی پودا دکھائی دیتا تو وہ اس کی جڑوں سے لیکوڈ نکال کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا۔ اسی کوشش میں اب پروسپیری کو صحرا میں کھوئے
پورے 8 دن ہو چکے تھے۔ 8ویں دن اسے معجزاتی طور پر ایک نخلستان نظر آیا۔ اس نے وہاں سے کچھ پانی پیا اور یوں لگا جیسے زندگی دوبارہ شروع ہو گئی ہو، مگر کچھ دنوں تک پیشاب پینے اور ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے کی وجہ سے اب پروسپیری اچھے سے کھا پی بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ پانی ذخیرہ کیا اور وہیں پر سو گیا۔ یہ پروسپیری کی صحرا میں 9ویں دن کی صبح تھی۔ اسے چلتے ہوئے اچانک سے انسانی قدموں، بکریوں کے قدموں اور فضلے کے اثرات ملے۔ جب اس نے ان کا پیچھا کیا تو اسے ایک بچی بکریاں چراتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے قبیلے گیا۔ قبیلے والوں نے اسے کھانے کے لیے کھانا اور کچھ دودھ پیش کیا۔ پروسپیری نے اتنے دن سنسان اور ویرانے میں گزارنے کے بعد پہلے تو سکھ کا سانس لیا اور پھر قبیلے سے مقامی پولیس کی مدد سے پروسپیری کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ پروسپیری کو پولیس نے الجیریا سے ریکور کیا، یعنی وہ اس طوفان سے بھٹک کر ایک دوسری سمت چلے جانے کے باعث الجیریا پہنچ چکا تھا۔ پروسپیری کو ریکور تو کر لیا گیا، مگر اب تک یہ صرف 9 دن میں اپنا 35 پاؤنڈ وزن کھو چکا تھا۔ یوں یہ اب ہڈیوں کے ڈھانچے کی مانند دکھائی دیتا تھا، اس لیے 16 قسم کے مختلف فلوئڈ لگا کر اس کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کیا گیا تاکہ یہ زندہ بچ سکے، جبکہ اپنا یورین پینے کے باعث اس کے گردے بری طرح متاثر ہو گئے تھے۔ مگر خوشی کی بات یہ تھی کہ پروسپیری آخر کار 9 دن تک اس موت بانٹتے صحرا میں زندگی اور موت سے لڑنے کے بعد آخر کار زندہ واپس آ گیا تھا۔ یہ کہانی تھی خدا کی قدرت اور ایک انسان کی باہمتی کی، جس نے اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لیا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کرتے جائیں۔